آپ توجہ کریں، اب الیکشن کا دور آ رہا ہے، 2024 میں الیکشن آ رہی ہے۔ ووٹ کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا تو معلوم کریں، نہیں پتا تو سنیں۔ ووٹ ایک ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک سفارش ہے، ووٹ ایک وکالت ہے، ووٹ ایک وکالت، ووٹ ایک سفارش، ووٹ ایک امانت۔ یہ نہیں کہ بھائی گانے سن کر آپ چلے گئے بھائی ووٹ دینا ہے، دوستوں نے آ کر ووٹ چلے گئے، کیا مطلب جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ امانت ہے، امین آدمی ہے، جس کو میں یہ تھپا لگا رہا ہوں، جس کو ووٹ دے رہا ہوں یہ امین ہے، یہ امانت والا ہے، یہ خیانت والا نہیں ہے۔ اب اگر اس نے خیانت کی، فنڈ ملے ملک کے لیے، علاقے کے لیے فنڈ ملا، اس نے ہڑپ کیا، اس نے اپنے جیبیں بھری، تو جس طرح وہ مجرم ہے اسی طرح ووٹ دینے والا بھی، ووٹ دینے والا بھی مجرم ہے۔ اتنی بات تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ سکتے ہیں نا؟ تو سیاست، ووٹ اور سیاست ایک عبادت ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزو۔ سیاست علماء کرام کر رہے ہیں، سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کرام نے سیاست کی ہے۔ چلو سبحان اللہ، تسوسهم الانبیاء، انبیاء کرام بھی سیاست کرتے تھے، لیکن آج کی سیاست منافقین والی سیاست ہے۔ وہ جو سیاست کرتے تھے وہ اس وجہ سے سیاست کرتے تھے کہ غریب کو حق دیا جائے، جو غریب کو حق ملے، غریب کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ان کے ساتھ ہمدردی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی کا سامان اٹھاتے ہیں، بوڑھی کی گدڑی اٹھا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کون ہے جو پہلے سے صفائی کی ہوئی ہے، پہلے سے پانی بھرا ہوا ہے، چھپ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق آ رہا ہے، وقت کا خلیفہ ہے، ایک بیوہ عورت ہے، نابین عورت ہے، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات آپ کو معلوم ہے نہیں ہے، بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، کھانا اور راشن اپنے سر کو اپنے کندھے پر رکھا ہے، وہ خود آگ جلا رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے، سمجھا؟ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ امیر تو آپ کو، خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا، خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات کے خلیفہ بھی ہے تو، اور بچہ رو رہا ہے کہ اماں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ بچہ اس وجہ سے کہ ہم اس کو دودھ چھوڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر، ان کو پتہ نہیں کہ میں بات کر رہی ہوں، حضرت عمر سے بات کر رہی ہوں، خلیفے سے بات کر رہی ہوں، کہ عمر نے، وقت خلیفے نے یہ حکم جاری کیا ہے جو بچہ دودھ سے چھڑ جائے گا، دودھ سے چھڑانے کے بعد ان کی تنخواہ جاری ہوگی۔ میں کہتی ہوں ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ تنخواہ مقرر ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کی تنخواہ جاری ہوگی۔ حضرت عثمان ذوالنورین کہت بڑا تاجر آئے کہ ہمیں دے دو، کہ کتنا نفع دو گے؟ کہ 1 روپے پر 2 روپے لے لو، 1 روپے پر 5 روپے لے لو۔ کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے؟ کہ کون دے رہا ہے؟ کہ مجھے اللہ کی ذات دے رہی ہے، 1 روپے پر مجھے 10 روپے مل رہے ہیں۔ سارا غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ، چلو سبحان اللہ، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا سامنے ہے، کوئی یتیم آیا، کھانا سارا ان کو دے دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کھانا دے دیا، اپنا حصہ دے دیا، اور امام حسن اور امام حسین نے بھی دے دیا۔ بھوک پر رات گزاری، یتیم آیا، دوسرے دن کوئی مسکین آیا، تیسرے دن کوئی قیدی آیا، تینوں راتیں ان مساکین کو دے دیا، اپنا کھانا دے دیا، خود فاقے سے رہے۔ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو خود ان کو ضرورت ہوتی ہے، کھانا فقراء کو، غریبوں اور مساکین کو کھلاتے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ کو پتا ہے سیلاب آیا، سیلاب میں یہ ایم پی اے، آپ جو ایم اے اور ایم پی اے گئے تھے،
آپ پتا ہے آپ کو MP MLA جا رہے ہیں کس طرح ان کا استقبال ہو رہا ہے، آپ سب کو پتا ہے، آپ ان کو سب کے پاس موبائل ہے، دیکھو تو صحیح کس طرح ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان کے راستے بند کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ سیلاب میں تم کہاں سے ابھی آئے ہو، ابھی ووٹ لینے کے لیے آئے ہو، سیلاب میں کہاں تھے؟ سیلاب والوں کی خدمت کس نے کی پتا ہے آپ کو؟ سیلاب والوں کو امداد کس نے پہنچائی؟ جمعیت علماء اسلام نے۔ سب کے دونوں سبحان اللہ۔ مولانا راشد سمرو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی والد ان کے والد کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ سیلاب میں پانی میں گھرے ہوئے ہیں، پانی میں لوگوں کو نکالا، ان سیلاب والوں کی راشن پہنچایا، ان کو نقدی پہنچائی راشد سمرو نے۔ ان کے پاس موبائل نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جو حقدار کون ہے؟ علماء کرام ہیں۔ جو ووٹ کے حقدار کون؟ جو سارے کہہ دیں ووٹ کے حقدار کون ہے؟ علماء کرام ہے جی۔ ووٹ میں نے پہلے ہی عرض کیا، ووٹ ایک شرعی حیثیت ہے ووٹ کی۔ ایسے نہیں کرنا کہ بھائی دوست ہے چلے جاتے ہیں، گانے سن کر ان کے پاس چلے نہیں جانا۔ دیکھو تو صحیح کہ ووٹ امانت ہے، امانت کا حقدار بھی ہے، سفارش ہے، ووٹ ایک وکالت ہے۔ آپ کس کی وکالت کر رہے ہیں؟ اور کتاب علم کی نشانی۔ تو کتاب کس کی نشانی؟ کتاب علم کی نشانی ہے عزیزو۔ اور یہ نہ دیکھنا یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے یہ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ جماعت کس کی ہے۔ چلو سبحان اللہ، کس جماعت سے یہ کھڑا ہوا ہے وہ تو دیکھنا تم۔ سمجھا نہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ جہاں کتاب والے ہیں آپ کتاب والوں کو سپورٹ کریں، جو جہاں کتاب والے ہیں کتاب والوں کو سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ جس طرح علماء کی عزت دائمی ہے، تو علماء کی عزت دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہے، قیامت میں جنت میں بھی عزت ہے، علماء کرام عزت دائمی ہے۔ اسی طرح جو علماء کے ساتھ محبت کرے گا ان کی عزت بھی دائمی ہو جائے گی۔